قرآن کی آیات ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرمائیں گے میں ہر جو تجھے میں نے نعمت سے نوازا تھا، ہر نعمت کے بارے میں تجھ سے سوال کروں گا۔ اور ایک اور بات آپ سمجھ لیجئے، بہت سے احباب میں ایک بہت غلط بات رائج کرتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یحب ان یری اثر نعمتی علی عبدہ، کہ اللہ رب العزت اگر کسی انسان کو کسی نعمت سے نواز دے تو اللہ رب العزت وہ نعمت کے اثرات اس کی زندگی پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے۔ بہت سے احباب کہتے ہیں نہیں میں اچھے کپڑے نہیں پہنوں گا، لوگوں کی نظر میں آ جاؤں گا۔ لوگوں کا کیا لینا دینا، اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ نے گھر والوں کو تنگ دستی میں رکھا ہوا ہے، تو یہ کوئی آپ اچھا کام نہیں کر رہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ غربا میں جتنا تقسیم کریں، مساکین میں جتنا تقسیم کریں، اور اپنے ہی گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ضرورت مند ہے جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں ان سے چھپایا ہوا ہے، تو یہ اس حدیث کے اگینسٹ جا رہے ہیں آپ۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ اللہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، تو مطلب اس کے الٹ جانے والوں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو گناہ کرتے رہیں اور توبہ نہ کریں، گناہوں کی طرف چلتے چلے جائیں۔ تو اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کا اثر آپ کی فیملی میں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہوتے ہیں، دنیا میں محلے میں مشہور ہوتے ہیں، بھائی ان سے تو کچھ بھی کام کروا لو، خیر خائی کا، فلاحی کا، علاقے کا، کسی غریب کا علاج، بہت اچھے کام ہیں، اللہ ان تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ مگر اگر ان کی اہل خانہ، ان کے اولاد کے ساتھ ذرا بیٹھ جائے تو بھائی کھانے کو کچھ نہیں ملتا، ہم پہ تو چیختے ہیں ہم خرچہ مانگ لیں تو۔ یہ اس حدیث کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اس سے استعمال کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس سے خوش ہوتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی نعمت کو صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر صحیح جگہ استعمال کریں گے، حکم کے مطابق کمایا ہے، اصولوں کے مطابق کمایا ہے، اچھا لباس پہنیں گے، اچھی سواری رکھیں گے، اچھی رہائش رکھیں گے، اللہ کی ذات آپ سے خوش ہوگی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اگر میں نے کاٹن کا سوٹ اور سفید سوٹ پہن لیا تو تکبر آنا ایک الگ بات ہے۔ اچھا لباس پہننا، اچھی خوشبو لگانا، اچھا صاف ستھرا رہنا، یہ ایک عبادت ہے۔ نفس ایمان کہا گیا، نفس ایمان کہا گیا۔ انسان کی صفائی ستھرائی کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ نفس ایمان کہہ دیا کہ انسان کا نفس ایمان ہے اگر وہ پاک صاف رہے تو خدا رہا۔ اگر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمتوں کو استعمال کریں، اپنی اولادوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ اگر آپ کا کاروبار چل رہا ہے، اپنے آپ کا رشتہ دار ہے وہ بیچارہ پریشان ہے، تو اس کی تھوڑی مدد کریں۔ اور نعمت کا ایک مولانا نے لکھا ہے کہ بہترین طریقہ، اگر کسی نعمت کا آپ کو یہ ڈر ہو کہ میں یہ نعمت کو ضائع کر رہا ہوں یا مجھ پر زیادہ ہو رہا ہے، مجھے اس کا سوال مجھ پر بھاری ہو جائے گا، تو فرمایا اپنے جو رشتہ دار جو غریب ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ جو تم اللہ کی راہ میں تقسیم کرو گے، اللہ رب العزت ایک تو صحت، تندرستی، دل میں سکون، اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دیے ہوئے مال کی وجہ سے کوئی سوال جواب نہیں کریں گے کہ تم نے اس کی مدد کی ہے۔ حلال سے کمایا ہو، اگر حرام سے کمایا ہو پھر تو سوال جواب ہوگا۔ حلال سے کما کر نعمت غربا میں تقسیم کر دی۔ ایک ہے میں اللہ سے مانگوں، ایک ہے اللہ کی مخلوق کو میں دوں اور اللہ کی مخلوق میرے لیے دعا کرے۔ فرماتے ہیں اس مخلوق کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ تک پہنچتی ہے، آپ کی دعا پہنچے یا نہ پہنچے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے بہترین اور محبوب ترین وہ لوگ ہیں
جو غربا، مساکین، بیوہ، پریشان حال لوگوں کی مدد کرے۔ تو آج کا موضوع اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے، کوئی بھی نعمت ہو، صحت ہے، عافیت ہے، تندرستی ہے، مال ہے، رزق ہے، اولاد ہے، بیوی کی شکل میں ہے، بچی کی شکل میں ہے، بچے کی شکل میں ہے، گھر کی شکل میں ہے، نوکری اچھی، کاروبار اچھا ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اس پر۔ اللہ کا قانون ہے جب تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم اس پر انکار کرو گے، انکاری ہو جاؤ گے، شکر ادا نہیں کرو گے، تو یاد رکھنا میری پکڑ اور میرے سوالات بہت سخت ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہماری اولادوں کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔